بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 5 دعوات یستجاب لہن۔ ہم سب کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سب درود شریف پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ 5 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت المظلوم حین یستنصر، مظلوم کی دعا اللہ کبھی بھی مسترد نہیں فرماتے، بشرطے کہ وہ مظلوم ہو، بشرطے کہ وہ مظلوم ہو۔ وہ اندر سے جو آہ نکالتا ہے نا، وہ آہ بھی عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ ایک آدمی مظلوم نہیں ہے نا، وہ دعا کرے اللہ اس کو غرق کرے، اللہ اس کو غرق کرے، اللہ اس کو تباہ کر دے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ صرف آہ نکالتا ہے، ہائے، وہ ہے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو ظلم سے بندہ بچے۔ دوسرے نمبر پہ ودعوت الحاج حین یصدر، حاجی اپنے گھر سے حج کے لیے جیسے نکلے گا، جب تک واپس نہیں آئے گا اللہ راستے میں سب دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم حاجیوں کی قدر بھی کرتے ہیں نا، کہ اللہ کے ہاں مقرب ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ودعوت المجاہد حین یقفل، اور اللہ کے راستے میں جو مجاہد جاتا ہے اپنی وطن خاطر، اسلام خاطر، اپنی عزت کے لیے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، گھر کے اندر کوئی ڈاکو آ جائے اور عزت کے لیے وہ لڑے اور مر جائے تو کہاں جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ شہید ہے، شہید ہے۔ تو مجاہد کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے، وہ زمین سے جو مٹی، غبار جو ان کے ناک کے اندر چلا جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس مٹی کی برکت سے اللہ اس کو جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ ہاں، پھر فرمایا چوتھے نمبر پہ وَدعوۃ المریض حین یبرأ، آپ نے فرمایا کہ مریض بستر پہ لیٹا ہوا ہے یا گھر میں ہے یا ہسپتال میں ہے، جب تک کہ وہ صحت یاب نہیں ہوتا اللہ اس کی دعا ہر قبول فرما دیتا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آپ جب بھی مریض کے پاس جائیں ان کے لیے دعا کریں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بندے کو شفا عطا فرما دیں، اور اس بندے سے بھی دعا کروایا کریں کہ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اس لیے کہ آپ کی دعائیں مسترد کبھی بھی نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے فرمایا۔ 5ویں نمبر پہ فرمایا آپ نے ودعوت الاخ لاخیہ، جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو غائب ہے۔ ابھی دیکھیں، میں ابھی دعا کروں نا، میں دعا کرتا ہوں اس بھائی کے لیے، اس میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے سامنے نہیں بیٹھا، جب میں اس کے لیے دعا کروں گا میرے نبی نے فرمایا کہ ضرور قبول ہوگی۔ پھر اگلی بات سنیں، اگلی قابل توجہ بات، فرمایا کہ وَأَسْرَعُ هَذِهِ الدَّعْوَاتِ إِجَابَةُ دَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا بتا دوں کہ ان تمام دعاؤں میں سے جو تیز رفتار دعا ہے نا، جو ایک پلک کے اندر عرش اعظم تک پہنچنے والی ہے، وہ یہ آخری دعا ہے جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے۔ ہاں، سامنے خوشامد ہو سکتی ہے، لیکن غائب کے لیے جب دعا کریں گے میرا اللہ مسترد بھی نہیں فرمائیں گے، اور ایک پلک میں پہنچ جاتی ہے آسمانوں پہ۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ دعا کر لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے حرمین شریفین، بلکہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں،
میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا ادعو اللہ علیہ یا عمر، عمر میں محمد کے لیے بھی دعا کرنا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضور کو کیا ضرورت تھی؟ یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا، بتا دیا کہ مقدس سفر میں جا رہے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ حضور تو ویسے بھی اللہ رب العزت نے ان کا مقام بنایا تھا، ویسے مقام تھا، وہ تو کبھی انہوں نے گناہ کا تصور تک بھی نہیں فرمایا، لیکن مجھے اور آپ کو سبق دے دیا کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کروایا کریں۔ آپ کبھی کبھی نا گھر کے اندر جب بیٹھے نا، چھوٹی سی حدیث پڑھیں، چھوٹی سی حدیث، بے شک بیوی بیٹھی ہے، 2 بچے بیٹھے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیں، حدیث پڑھ لیں، اور پھر ہاتھ اٹھوایا کریں بچوں سے۔ یہ دعاؤں کا اہتمام ہم گھر میں کر لیا کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں نا، جب آمین کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم ان کی آمین واپس نہیں لوٹتی، وہ دوڑ کے چلی جاتی ہے آسمانوں پہ۔ جب آپ سفر میں نکلیں، بچوں سے دعائیں کروائیں، بیٹا بیٹھیں، بیوی کو کہیں، اماں کو کہیں، ابا کو کہیں، بیٹھ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کریں، اور پھر سفر پہ نکلیں۔ پھر دیکھیں میرا اللہ کیسے آپ کو جو ہے نا سفر کے اندر حفاظت میں رکھتا ہے۔ اگر ٹھوکر بھی آئے گی، اللہ رب العزت پھر بھی اسی کو مقدس بنا دیتا ہے۔